بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج میں اساس الصرف کا 16واں سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج کے سبق میں آپ فعل امر مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ 16واں سبق فعل امر مجہول کا بیان۔ فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ، یہاں سے آپ فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ فعل امر مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع مجہول کے شروع میں لام امر مکسور لگائیں اور آخر کو جزم دیں، بشرطے کہ آخر میں حرف علت نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو، جیسے یضربو سے لے یضرب۔ یضربو یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اس کے شروع میں لام امر یعنی ایک لام جس پر زیر ہو وہ لگائیں۔ یہاں لے یضربو میں وہی لام ہے اور آخر کو جزم یعنی ساکن کر دیں، اور آخر میں حرف علت بھی نہ ہو تو نہیں ہے یہاں پر حرف علت واو الف یا، نون اعرابی بھی نہیں ہے اور نون ضمیری بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنے گا فعل امر مجہول کا صیغہ، اور یضربو کا معنی تھا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ ایک مذکر، اور لیجربو کا معنی ہوگا چاہیے کہ مارا جائے، وہ ایک مذکر یا وہ ایک مرد۔ اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں ساقط، انہیں گرا دیں، جیسے یدعا سے لے یدعا اور یضربانے سے لے یضربا۔ تو ان دو مثالوں میں شروع میں لام امر مکسور لائے ہیں اور آخر میں چونکہ حرف علت اور نون اعرابی ہونے کی وجہ سے حرف علت کو بھی اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ یدعا یہ فعل مضارع مجہول ہے، مانا تھا بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا، وہ ایک مرد، اور لے یدعا چاہیے کہ بلایا جائے، وہ ایک مرد۔ یضربانے یہ فعل مضارع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ تھا، چاہیے کہ یضربانے کا معنی تھا مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ دو مرد، اور امر بنے گا اس سے لے یضربا چاہیے کہ مارے جائیں وہ دو مرد۔ تو ان دو مثالوں میں ایک میں حرف علت کو گرایا گیا ہے اور دوسری مثال میں نون اعرابی کو گرا کر کے فعل امر بنایا گیا ہے۔ اگر نون ضمیری ہو یعنی آخر میں اگر نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے یضربنا سے لے یضربنا، یا یضربنا میں آخر میں نون ضمیری ہے تو شروع میں صرف لام امر مکسور لائیں گے اور آخر میں جس طرح سے مضارع کے اندر نون ضمیری کی حالت تھی وہی حالت فعل امر مجہول کے اندر بھی رہے گی۔ یضربنا ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، اور لے یضربنا کا معنی ہوگا چاہیے کہ ماری جائیں وہ سب عورتیں۔ تو یہ ہے فعل امر مجہول بنانے کا قاعدہ۔ اس قاعدے کو آپ ازبر کیجئے اور اس قاعدے کو ازبر کرنے کے بعد صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اور صیغوں کی علامتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے صفحے پر فعل امر مجہول کی گردان، یہ جو فعل امر ابھی آپ بنائے ہیں اسی فعل امر مجہول کی یہ گردان ہے۔ گردان ترجمہ صیغہ، لے یضرب چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لے یضربا چاہیے کہ مارے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لے یضربو چاہیے کہ مارے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لے تضرب چاہیے کہ ماری جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب،
لے تضربا چاہیے کہ ماری جائیں وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لے یضربنا چاہیے کہ ماری جائیں وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب، لے تضرب چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر، لے تضربا چاہیے کہ مارے جائیں تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لے تضربو چاہیے کہ مارے جائیں تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر، لے تضربی چاہیے کہ ماری جائے تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر، لے تضربا چاہیے کہ ماری جائیں تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لے تضربنا چاہیے کہ ماری جائیں تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر، لے اضرب چاہیے کہ مارا جاؤں میں ایک مذکر، یا چاہیے کہ ماری جاؤں میں ایک مؤنث یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث، چونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ لے نضرب چاہیے کہ مارے جائیں ہم دو مرد یا ہم سب مرد، چاہیے کہ ماری جائیں ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ لے نضرب جمع متکلم کا صیغہ ہے، اصل میں یہ تثنیہ مذکر جمع مذکر تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث چار صیغوں کے لیے یہ آتا ہے، اس لیے اس میں ترجمہ چاروں صیغوں کا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے فعل امر مجہول کی گردان، اور آگے آپ تمرین دیکھ رہے ہیں۔ اس تمرین کے اندر آپ کے سبق سے متعلق کچھ سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات کو بغور آپ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ تو فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ آپ نے سبق میں پڑھ رکھا ہے کہ فعل مضارع مجہول کے شروع میں لام امر مکسور لگائیں اور آخر کو جزم دیں، بشرطے کہ آخر میں حرف علت نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو، جیسے یضربو سے لے یضرب، اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں، جیسے یدعا سے لے یدعا، یضربانے سے لے یضربا۔ اگر نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے یضربنا سے لے یضربنا۔ تو یہ ہے آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب۔ اور سوال نمبر 2 ہے درج ذیل افعال سے فعل امر مجہول کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ یہ جو گردان آپ اوپر پڑھ چکے ہیں اسی گردان کے وزن پر آنے والے الفاظ سے گردان لکھنے کی کوشش کریں۔ لیکتبو وہ لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اسی سے بنے گا فعل امر مجہول۔ شروع میں آپ لام امر مکسور لگا دیں اور آخر میں اگر نون ضمیری ہو تو اس کو گرانے کی ضرورت نہیں، نون اعرابی یا حرف علت ہو تو انہیں گرا دیں، اور اگر نون ضمیری نون اعرابی اور حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیں۔ تو لام یکتبو کے شروع میں لام امر مکسور لائیں، آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، نون اعرابی اور نون ضمیری نہیں ہے، یہاں اس کو ساکن کر دیں۔ اور گردان ہے لے یکتب، لے یکتبا، لے یکتبو، لے تکتب، لے تکتبا، لے یکتبنا، لے تکتب، لے تکتبا، لے تکتبو، لے تکتبی، لے تکتبا، لے تکتبنا، لے اکتبنا، لے اکتب، لے نکتب۔ اسی طریقے سے یطلب وہ طلب کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، لے یطلب، لے یطلبا، لے یطلبو، لے تطلب، لے تطلبا، لے یطلبنا، لے تطلب، لے تطلبا، لے تطلبو، لے تطلبی، لے تطلبا، لے تطلبنا، لے اطلب، لے نطلب۔ یصبر وہ صبر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، لے یصبر، لے یصبرا، لے یصبرو، لے تصبر، لے تصبرا، لے یصبرنا، لے تصبر، لے تصبرا، لے تصبرو، لے تصبری، لے تصبرا، لے تصرب، لے تصبرنا، لے اسرب، لے نصرب، لے اسبر، لے نصبر ہونا چاہیے اس کو۔ اور یفصلو سے گردانیں گے وہ جدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، لے یفصل، لے یفصلا، لے یفصلو، لے تفصل، لے تفصلا، لے یفصلنا، لے تفصل، لے تفصلا، لے تفصلو، لے تفصلی، لے تفصلا، لے تفصلنا، لے افصل، لے نفصل۔ تو اس طرح سے ان تمام
افعال سے فعل امر مجہول بنائیے اور ترجمہ کی روشنی میں ترجمہ کیجیے، صیغوں کی علامتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغوں کے مطابق ترجمہ کریں۔ لے یسرقو، تو لے یسرق، لے یسرقا، لے یسرقو صیغہ جمع مذکر غائب، اور ترجمہ اس کا ہوگا چاہیے کہ چوری کیے جائیں وہ سب مرد۔ لے ننزع، لے ننزع یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور معزول کے معنی میں کی ہوگا اس کا لننزع، چاہیے کہ معزول کیے جائیں ہم دو یا ہم سب مرد، چاہیے کہ معزول کی جائیں ہم دو یا ہم سب عورتیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معانی لغت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو معنی آپ کو پسند آئے ان الفاظ کے وہ معانی آپ لغت کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ لے ازجر واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور معنی اس کا ہوگا چاہیے کہ ڈانٹا جاؤں میں ایک مرد، یا چاہیے کہ ڈانٹے جاؤں میں ایک عورت۔ لے یمزعنا، یہ لے یمزعنا لکھا ہے، یہ اصل میں یمزغنا ہے، اور یہ صیغہ بنے گا جمع مؤنث غائب کا، اور مزغہ یمزغوں کا معنی ہوتا ہے چبانا، تو معنی ہوگا چاہیے کہ چبائی جائیں وہ سب عورتیں۔ لے یقصدا یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے صیغہ، اور معنی ہوگا چاہیے کہ ارادہ کیے جاؤ تم دو مرد، یا چاہیے کہ توجہ کیے جاؤ تم دو مرد، چاہیے کہ قصد کیے جاؤ تم دو مرد۔ لتجمعنا صیغہ جمع مؤنث حاضر، اور معنی ہوگا چاہیے کہ جمع کی جاؤ تم سب عورتیں۔ تو اس طرح سے آپ تمام الفاظ کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد فعل پہچانیے اور صیغہ پہچانیے، پھر ان کی روشنی میں آپ ترجمہ کیجیے، اور اگر آپ اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی دقت محسوس ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ان مسائل کا اور ان سوالات کا حل ہم سے لے سکتے ہیں کہ جو آپ حل نہ کر سکیں، یا اپنی دشواریاں جو آپ کو پیش آ رہی ہیں، اپنے دشواریوں کو آپ ہم سے حل کروا سکتے ہیں۔